بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ہفتہ ولایت کی یہ پہلی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. شعراء اکرام میں ہماری فہرست میں ہے جناب شکیل صاحب، جناب آفتاب صاحب، نیاب صاحب، اور اس محفل کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اطہر عباس صاحب قبلہ. آئیے حضرات، 4 مصروں کے ساتھ میں محفل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، جہاں ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، اگر سفر میں ہو سارا سفر مہکتا ہے. جہاں ذکر علی وہ نگر مہکتا ہے، اگر سفر میں ہو سارا سفر مہکتا ہے. اور علی کی ضرب کو جبریل نے بھی خوب کہا، مجھے تو اتنی خبر ہے کہ پر مہکتا ہے. مجھے تو اتنی خبر ہے کہ پر مہکتا ہے. اور 4 مصرے دیکھیں کہ حق نے عجائبات کا مظہر بنا دیا، حق نے عجائبات کا مظہر بنا دیا، ہر علم کا علی کو سمندر بنا دیا، ہر علم کا علی کو سمندر بنا دیا. اور بنت اسد کے لال کا اللہ رے احترام کعبے نے مسکرا کے نیا در بنا دیا، کعبے نے مسکرا کے نیا در بنا دیا. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب الماس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے پیش کریں. آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کیجیے. نعرے صلوات. ایک اور نعرے صلوات پڑھ لیں. ایک اور نعرے صلوات حضرات پڑھ دیں. جو کے دانوں سے ریاست کی صدا آتی ہے، جو کے دانوں سے ریاست کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کے آیتوں کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کے آیتوں کی صدا آتی ہے. ہاں وہ کونین، ہاں وہ معصوم ہے کونین کا گھر ہے جس میں چھکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، چھکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے. نعرے صلوات. کبھی یہ سر جو در پنجتن سے ملتا ہے، کبھی یہ سر جو در پنجتن سے ملتا ہے، دماغ دھرتی پہ رہ کے گگن سے ملتا ہے، دماغ دھرتی پہ رہ کے گگن سے ملتا ہے. نعرہ صلوات. محمد. کبھی یہ سر جو در پنجتن سے ملتا ہے، دماغ دھرتی پہ رہ کے گگن سے ملتا ہے. یہ معجزائی ادب ہے کہ 14 صدیوں سے خدا سے مانگو حسین و حسن سے ملتا ہے، خدا سے مانگو
حسین و حسن سے ملتا ہے. نعرہ صلوات. آئیے حضرات، میں 4 مصروں کے ساتھ شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. جناب حر کے حوالے سے دیکھیں کہ حر جانتا ہے شاہ سے کیا مانگ رہا ہے. حر جانتا ہے شاہ سے کیا مانگ رہا ہے. پیاسا ہے بہت آب و تاب مانگ رہا ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینا ہوں جناب رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے کے در پیش کریں. نعرہ صلوات سے آواز استقبال کیجیے. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہے وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ پھانسی لگنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. عباس ہی کے روضے کے قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں. عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. نعرہ صلوات. آئیے حضرات، میں آواز دینا ہوں شبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے. سجدہ شہ کو جب روشنی مل گئی سجدہ شہ کو جب روشنی مل گئی بندگی کو نئی زندگی مل گئی بندگی کو نئی زندگی مل گئی. تو عرش پہ دل نہیں لگتا جبریل کا تو عرش پہ دل نہیں لگتا جبریل کا جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی جب سے زہرا کے گھر نعرہ صلوات. کب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا
کب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ سلوات۔ آئیے حضرات، میں 4 مصروں کے ساتھ شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ کبھی نجف کبھی کعبہ دکھائی دیتا ہے، کبھی نجف کبھی کعبہ دکھائی دیتا ہے، علم کے سائے میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی نجف کبھی کعبہ دکھائی دیتا ہے، علم کے سائے میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ بھری دوپہر میں افسوس کور چشموں کو، بھری دوپہر میں افسوس کور چشموں کو، غدیر خم میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ غدیر خم میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب شکیل صاحب سے کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے کی عزت پیش کریں، نعرے سلوات سے استقبال کیجیے شکیل صاحب اور نیاب صاحب۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ سب سے پہلے تو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی ایک ربائی سے کلام کا آغاز کریں گے ہم لوگ۔ سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد والے۔ درویش امام ازلی کہتے ہیں احمد کا وسیم تزلی کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے حیدر کو نصیری لیکن ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں۔ درویش امام صلوات دیجیے پر محمد والے۔ جناب محمد علی وفا حیدرآبادی صاحب کا کلام حاضر کر رہے ہیں، پہلی بار اس کو پیش کریں گے، اور اس سے پہلے جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے۔ سماعت فرمائیے، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، دھوپ بخشی کبھی
بخشا مجھے سایہ اس نے، امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو جناب محمد علی وفا حیدرآبادی صاحب کا نام علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے پر محمد علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، نبی کی جان ابو طالب کے موقوف بطول، نبی کی جان ابو طالب کے محقوف بطول، نبی کی جان ابو طالب کے محقوف بطول، تجھے ستارے فلک سے اتر کے دیتے ہیں، علی کا علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، نبی کی جان ابو طالب کے محقوف بطول، نبی کی جان ابو طالب کے محقوف بطول، تجھے ستارے فلک سے اتر کے دیتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، برائے اذن ستارے سحر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو
علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد علی، آئیے یہ قطع بند سماعت فرمائیے۔ علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ علی اکبر کے حسن کا عالم، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، خاص طور سے مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، نظر کے ڈر سے کہاں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، نظر کے ڈر سے کہاں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ تو خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے۔ ابھی جب داعش نے جناب حجر بن عدی کی قبر کو کھودا تھا تو اس میں سے میت ان کی بالکل اسی طرح سے نکلی تھی، تو اسی پس منظر میں ایک شعر جناب وفا صاحب نے کہا ہے، تو سماعت فرمائیے۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد علی۔ علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ لحد
لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، تو نام لے کے علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، ولائے آل اگر بحر بے کراں ہے وفا، تو نام لے کے علی کا اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے، سوچ رہا ہوں ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ خطیب انقلاب عالی جناب عباس ارشاد صاحب کا کلام، ایک مطلع اور 3 شعر اور اس کے بعد ایک قطع بند حاضر ہے۔ ایک قطع بند پہلے ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے نظم فرمایا، اور اس کے بعد میں باقی کی پوری منقبت مولا کائنات کی زبانی ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، ہم لوگ اس کو اکثر پڑھا کرتے ہیں، لیکن ادھر بہت عرصے کے بعد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سماعت فرمائیے، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مد ہے در میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مد ہے در میں، سورج کی تعریف کروں کیا، ذرہ ہو کر میں ذرہ ہو کر میں، سب سے بہتر یہی رہے گا، اے ارباب ولا، ان کی ثنا خود ان کی زبانی نظم کروں
گر میں نظم کروں گر میں. اب یہاں سے مولا کائنات کی زبان. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں. شافع محشر میرا شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم. مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں. تورات و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں. شافع محشر میرا بھائی شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں. تورات و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے. میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے. کل ایمان میرا لقب صدیق اکبر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. میرے ہی ناموں کی صدا ہر دور میں گونجی تھی. میرے ہی ناموں
کی صدا ہر دور میں گونجی تھی، کہیں علی ہوں کہیں ایلیا کہیں حیدر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں۔ تو حاصل کلام قطع سماعت فرمائیے۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں۔ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، شافع محشر میرا بھائی چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں۔ ہفتہ ولایت کی پہلی محفل کے شاعر جناب آفتاب صاحب، جناب شکیل صاحب، ہفتہ ولایت کی پہلی محفل کو خطاب کرنے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اطہر عباس صاحب قبلہ کہ وہ آئیں اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين۔
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات بر محمد وآل محمد. بہرحال 11 منٹ اور اب میرے خیال سے 10 منٹ سے باقی ہیں، اور ٹائم پہ انشاءاللہ یہ بابرکت یہ بزم، ایسی بزم کہ اس وقت اگر انسان بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو اس میں نہ کہ صرف ہم و آپ، بلکہ اس وقت زمین کا ہر ذرہ مدح اور ثنائے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مشغول ہے اور مصروف ہے۔ بہرحال جو فضائل کے گوشے تھے اس سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے، بہترین بیان تھا اور بہترین کلام۔ ہم یہ سوچ رہے تھے راستے میں کہ بھئی بیان کیا جائے، اس مختصر سے ہمارے ذہن میں تھا شاید آدھا گھنٹہ مجھے ملے گا، لیکن اب کیونکہ مختصر سا وقت ہے لہذا جو اصل کام کی بات ہے وہ میں آپ کو بیان کروں۔ نہیں بہرحال یہ سب عبادت، ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، امیر علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب وہ ذکر چاہے فضائل کے عنوان سے ہو اور حتیٰ اگر مصائب کے عنوان سے ہو، عبادت ہے۔ اب یہ کیسے عبادت بن گیا، یہ کیوں عبادت ہے، اس کے جوابات ابھی موقع اور محل نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو عید آنے والی ہے اور یہ کل کا دن جو عید کا دن ہے، حدیث میں ہے کہ جب راوی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یوم الجمعہ جو عید کا دن ہوتا ہے اور فطر جو یوم عید ہے، یوم عید اضحیٰ جو عید کا دن ہے، اس کے علاوہ کوئی عید ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہے۔ مختصر یہ کہا کہ اس سے بڑی عید ہے، اس سے زیادہ محترم عید ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عید غدیر ہے۔ اور اسی روایت کے ذیل میں جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے نوٹ بنایا تھا، اور فہرست ہے کچھ اعمال کی، وہ کیوں میں انشاءاللہ بھی عرض کروں اگر وقت ملا۔ اسی حدیث کا آخری ٹکڑا کہ امام فرماتے ہیں ہاں عید ہے، اور ان تینوں عیدوں سے بڑی عید ہے، اسی لیے اس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ یہ محمد و آل محمد کے لیے عید کا دن ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مسلمین کی عید نہیں کہا گیا ہے بلکہ آل رسول اور اس گھرانے کی عید کہا گیا ہے۔ اگر غور کریں تو جواب بہت واضح ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، وہ راوی کہتا ہے کہ مولا آج کے دن کوئی خاص اعمال ہمیں انجام دینا ہے؟ کہتے ہیں ہاں خاص اعمال ہیں، اس کی طویل فہرست ہے، لیکن میں کچھ اعمال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ بہرحال آپ حضرات بھی ہیں اور اگر کوئی سن رہا ہے تو اس تک بھی بات پہنچے کہ اعمال کیوں ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مختصر سی کچھ باتیں ہیں، تقریباً 22 سے 23 سے اس سے زیادہ شاید اعمال ہیں۔ مثال تو پہلا عمل غسل، نظافت سے دن شروع ہو رہا ہے، غسل نظافت سے دن شروع ہو رہا ہے، یہ انسان کرے۔ زیارت امیر المومنین ہے، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، جس میں دعائیں ندبہ، بہرحال بہت سی باتیں ہمیں عرض کرنا تھیں، لیکن دعائیں ندبہ کو اگر آپ غور کیجئے تو دعائیں ندبہ کئی موقعوں پر وارد ہوئی کہ انسان کو پڑھنا چاہیے، جس میں سے کل کا دن بھی دعائیں ندبہ کے لیے باقاعدہ ہے کہ انسان دعائیں ندبہ پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ یہ جو غدیر کے دن اعلان ولایت ہو رہا ہے اور یہ پہلا جانشین رسول خدا معین ہو رہا ہے اور وضع کیا جا رہا ہے، اعلان نہ کہ وضع، اعلان وضع ہو رہا ہے، اس کا آخری سرا حضرت کے ظہور کے وقت ہوگا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، اور دعائیں ندبہ میں توجہ، اور دعائیں ندبہ کے اندر اگر آپ اس کے جملے دیکھیے، اس کے فقرات دیکھیے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ اس کے اندر آئی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ امام وہ ہیں جو اپنی اصطلاح بچوں کو سمجھائیں گے اپڈیٹڈ ہیں،
اتنا اپڈیٹڈ ہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان سے. اس لیے ہمارے استاد نے جملہ باقر اپنے درس میں کہا تھا کہ اس وقت پورے عالم و پوری دنیا جتنی بھی سیاست چل رہی ہے اس کے اصل پیچھے امام زمانہ کا ہاتھ ہے. کس طرح جہاں ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس حکومت کو کیسے گرانا ہے, جہاں شیعہ نابود ہونے والے ہوتے کیسے ان کو بچانا ہے, یہ سب الہی اور غیبی انتظام ہے جو امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دعائیں ندبہ. تو جب انشاءاللہ کل پڑھیے گا تو عربی عبارت تو پڑھتے ہی ہیں, ترجمہ ضرور پڑھیے گا. تو یہ ایک خاص عمل, اور بہت سارے اعمال ہیں. زینت کرنا, خوشبو لگانا, ایک عجیب ہے. اب دیکھیے, ایک دوسرے کو معاف کرنا غدیر ہے. معافی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ غدیر سے معافی کیا تعلق ہے؟ کیوں معاف کر دیں؟ ہمارا پیسہ کھا گئے ہیں, وہ ہمارا گھر پہ قبضہ کر لیا انہی نے, ہماری جائیداد لوٹ لی ہے, ہم کیسے معاف کر دیں؟ نہ, اگر ولایت کے آپ قائل ہیں تو انما المؤمنون اخوہ, کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کو کب آپ ایجاد کیجئے گا, کب اس پہ عمل کیجئے گا؟ عید غدیر کے دن علی کی محبت کے صدقے میں ان تمام کوتاہیوں کو, اگر وہ حق ہیں جو واقعاً ادا لینا ہے تو وہ لیجئے, لیکن وہ چھوٹی موٹی خطائیں, غلطیاں, لغزشیں, چھوٹی موٹی رنجشیں, یہ محبت علی میں انسان معاف کر دے. اس سے بڑھ کے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ اعمال روز غدیر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ فہرست ہے. ضروریات کو پورا کرنا, صلہ رحم کرنا, اہل و عیال کے امور میں وسعت پیدا کرنا. اب بہرحال وقت نہیں, اس میں اور باتیں ہیں, آپ بس غور سنیے, اس میں توجہ کیجیے گا. ایک طویل فہرست سے بہرحال اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. اس اعمال کو جا کے آپ دیکھیے گا کیا کیا اعمال ہمیں کل بجا لانا ہے, جس میں سے آخری عمل یہ بھی ہے کہ انسان کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجے. پورا ایک نظام اور ایک سسٹم اسلام نے دیا ہے, پورا سسٹم دیا ہے. اب اس فہرست کو میں نے مکمل تو نہیں کیا, لیکن آپ جا کے ضرور مطالعہ فرمائیے گا, اور جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو ایک بات آپ محسوس کیجیے گا, یہاں سے ہم کو شریعت کا ایک مزاج معلوم ہوتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. مزاج شریعت یہ ہے کہ غدیر کا دن جو عید کا دن ہے اس میں جتنے بھی اعمال آپ کے سامنے شریعت نے بیان کیے ہیں, شریعت نے الہی احکامات ہیں, رسول خدا سے اور اہل بیت سے روایات نقل ہوئی ہیں, ان تمام اعمال کے اندر, اس فہرست کے اندر کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جا کے عید کے دن سنیما ہال میں جاؤ, بیٹھ کے غیبتیں کرو, جھوٹ بولو, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچو, مذاق اڑاؤ, تہمت لگاؤ, بہتان کسو. کوئی بھی گناہ کا آپ کو فعل نہیں ملے گا. اب آپ کہیں گے بھئی یہ ظاہر سی بات ہے, اسلام گناہ کی بات نہیں کرے. نہ, بات سادگی سے آپ نہ گزر جائیے. اسلام نے جب آپ کو عید کے دن کوئی اعمال بتائے ہیں اس میں گناہ کا ذکر نہیں ہے, میوزک کا ذکر نہیں ہے کہ میوزک سنو. یہ بتانا چاہ رہی شریعت کہ اگر تم ولایت کے قائل ہو تو اپنے مزاج کو اسی غدیری مزاج میں ڈھال دو جو ہمارا مزاج ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ غدیر کے دن گناہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. جشن میں کوئی جا رہی ہے تو بے پردہ نہ جائے. اگر انسان عید منا رہا ہے تو حرام کام نہ کرے. اگر جوان ہے اس کو خوشی محسوس ہو رہی کہ عید کا دن ہے تو میوزک کا استعمال نہ کرے, گانا نہ گائے. یہ تمام اعمال کی فہرست بتا رہی ہے کہ ہمیں اگر عید منانا ہے تو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا. یہ کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ جوانوں میں شبہ ہے کہ عید کے دن انسان نماز پڑھنے ضرور جاتا ہے لیکن داڑھی مونڈ کے جاتا ہے. اب داڑھی ہی مونڈ کے جاتا ہے. جی ہاں, آپ کسی مرضی تک مراجعہ کریے, آپ مراجعہ کیجئے. سب نے کہا کہ احتیاط واجب بنا پر مونڈنا حرام ہے, رکھنا تو واجب نہیں ہے.
کہ جس کے داڑھی اگر نہ ہو تو کیسے رکھے گا؟ موننا حرام ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے معاشرہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. معاشرے کا ہر فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت جتنے بھی یہاں افراد ہیں یہ اتنے گھرانے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آیت کہہ رہی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے. اگر ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے تو یقین جانیے قیامت کا دن آ جائے گا ہم اسی حالت میں رہیں گے جس حالت میں ابھی ہم ہیں. اگر بدلنا ہے تو مزاج شریعت کو اس اعمال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. المؤمن کیس، مومن ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے. جب آپ اعمال دیکھ رہے ہیں تو اعمال سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارا پورا ٹائم پورا ہو چکا لیکن ایک میں منٹ اور لوں گا. قیامت تو آ نہیں جائے گی. اجازت ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر نہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. یا علی. دیکھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہی اعمال کی فہرست سے جو کہ آپ لوگ انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا ضرور دیکھیے گا. ایک اور بات سن میں آتی ہے. عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، مسکرا کے بات کرو، اطعام کرو. اطعام یعنی کھانا کھلاؤ، لوگوں کو خوش کرو، نئے کپڑے پہنو، صلہ رحم کرو. پوری فہرست. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شریعت ہم سے یہ بھی چاہتی ہے کہ جو دن ہم منا رہے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے کسی چیز کا اظہار کریں. دل میں نہ لے کے بیٹھیں. اور اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قاعدہ اظہار یعنی ظاہر کرنا یہ زندگی کا ہمارا ایک اصل ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو کئی جگہوں پہ جاری ہوتا ہے. یہاں کے اندر یہ شریعت نے قاعدہ اظہار کے تحت بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اس ولایت کے قائل ہو تو یہ نہیں چلے گا کہ ہم دل سے محبت کرتے ہیں، ہم دل سے مولا مانتے ہیں. ہم کو اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے اعمال و کردار سے بتانا پڑے گا انہی شریعت کے اعمال کے ذریعے سے کہ ہم ولایتی ہیں، ہم غدیری ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ اظہار کا قاعدہ اگر آپ غور کیجئے تو ہر جگہ جاری ہوگا. حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین سوائے محبت اور نفرت کچھ اور ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے. دین کے اندر کیا ہے؟ یا محبت ہے یا نفرت ہے. ابھی آپ سمجھے ہی نہیں. یا تولا ہے یا تبرہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا تولا ہے، رسول اللہ انبیاء سے محبت کرنا تولا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا تولا ہے، اور ان کے مد مقابل جو بھی ہوگا اس سے بیزاری اختیار کرنا تبرہ ہے. اگر یہی تولا کا پہلو اور اسی طرح اس کا دوسرا رخ جو تبرہ ہے وہ دونوں پہلو ہم دل میں لیے بیٹھے رہیں، غور کیجئے گا، ہم دل میں لیے بیٹھے رہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں، ہم دل سے نفرت کرتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، میں نام لینا چاہ رہا ہوں، ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. جی آپ نفرت کرتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم؟ آپ کے اس دل کی اور اس ایمان کی اور اعتقادی تصدیق کیا کون چیز کرے گی؟ تصدیق کا جو معیار ہے اس کی کسوٹی اعمال ہے. آپ اپنے اعمال سے، اور اعمال بہرحال اور اس کے مقدمات میں چھوڑ رہا ہوں، اعمال سے پہلے زبان کا مرحلہ بھی ہے کہ انسان اگر دل سے کسی بات کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے. قاعدہ اظہار. آپ جب تک اظہار نہیں کریں گے آپ کی اس قلبی کیفیت کی تصدیق نہیں ہو سکتی. زبان سے کہنا پڑے گا کہ ہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک نقص ہے، بلکہ میں یوں بہتر انداز سے بیان کروں کہ یہ اظہار حد کمال تک نہیں پہنچا ہے. اظہار حد کمال تک اس وقت پہنچے گا کہ جب انسان
اپنے دل کے ساتھ زبان سے بھی کہے اور عمل سے ظاہر بھی کرتا رہے۔ اس کی بنیاد پر اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے تو جن لوگوں نے اعلان ولایت کے بعد اگر بخن بھی کہا ہے تو زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں مانا، لہذا قرآن نے ان کو منافقین کی لسٹ میں کھڑا کر دیا۔ اسی طرح اگر وہ بھی واقعہ ہے کہ جہاں پر انسان نے دل سے نہیں مانا تو عذاب فوراً نازل ہو گیا۔ اب تیسرا گروہ کون ہو سکتا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے ہی مان رہا ہے لیکن عمل سے نہیں کر رہا ہے، اس کا معاملہ بہت اور سخت ہوگا۔ اب اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ بس آخری نقطہ اور زحمت تمام، عزیزان گرامی، یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے، ایک عمل یہ بھی ہے، جا کے مراجعہ کیجیے گا، کہ اس نعمت عظمیٰ جو ولایت اہل بیت ہم کو ملی ہے، اس کا انسان شکر ادا کرے۔ باقاعدہ نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا ہے، سجدے میں جائیے، 100 بار شکر اللہ پڑھیے کہ ہم ولایت علی علیہ السلام پہ قائل ہیں، ان کی محبت پہ ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، زندہ ہیں۔ یہ اہل بیت کی محبت دل سے کرنا، زبان سے اظہار کرنا اور عمل سے بتانا، جو کل آپ لوگ کریں گے اس اعمال کے ذریعے، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اہل بیت نے ہم کو دیا ہے۔ اس میں اگر کوتاہی کیجیے گا تو پھر وہی بات آ گئی، کوتاہی کریں گے تو اظہار آپ کا کمال تک نہیں پہنچے گا۔ اگر کمال تک پہنچانا ہے تو ان تینوں مرحلے کو پار کرنا ہوگا۔ یہ 3 مرحلے یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اس بابرکت رات اور کل کے بابرکت دن کے صدقے میں ہم سب کے فاسد امور کی اصلاح فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، جو حج و زیارات کے مشتاقوں کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔